یو اے ای کے اندر رہنے والے ہزاروں کے حساب سے اہل تشیع کمیونٹی کے پاکستان یا دیگر ملکوں سے لوگوں کو، خاص طور پہ پاکستان سے ریلیٹڈ شیعہ لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کچھ لوگوں سے انٹرویو بھی کیے جاتے ہیں، اس کے اندر مولا علی سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھے جاتے ہیں یا امام حسین سے ریلیٹڈ، یا ایون یہاں تک بھی معاملہ آیا کہ ایک مسلمان لیڈر کی اور ایک نتن یاہو کی تصویریں دکھا کے بھی سوال پوچھے گئے کہ یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور جس بندے نے بھی نتن یاہو کے حوالے سے کوئی غلط ریمارکس دیے اس کو بھی ڈپورٹ کر دیا گیا۔ یعنی اس طرح کی بھی سٹوریز اس وقت مختلف لیول کے اوپر آ رہی ہیں اور ہزاروں پاکستانیوں کو جہاز بھر بھر کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو، وزارت خارجہ کو یا وزارت داخلہ کو، ان کو اس وقت تک کوئی ہوش اس حوالے سے نہیں آ سکی۔ یعنی سینکڑوں پاکستانی پاکستان میں جہاز بھر بھر کے آ بھی گئے بے روزگار وہاں سے کر کے، جو ساری شرائط پوری کر کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ان کو اس طریقے سے نکالا جا رہا ہے۔ اور آپ کو ابھی آخر میں چل کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو نکالنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ماسٹرز کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کو، جو ان کے ماسٹرز ہیں، وہ اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ جب یہ ہم ایران کے ساتھ معاملہ کریں گے تو ہم جس طرح عراق کا معاملہ کیا تھا تو ہم نے شیعہ سنی جو ہے کنفلکٹ کو یا تفرقہ بازی کو ہوا دے کے ان کو آپس میں لڑا کے اپنا مفاد حاصل کیا تھا، جیسے کہ عراق کے اندر انہوں نے کیا تھا اس وقت کہ شیعوں کو سپورٹ کر کے سارا معاملہ کیا۔ اب وہ یہی کام، چونکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ یہ کام نہیں کر سکے کہ شیعہ سنی آپس میں نہیں لڑ سکے، بلکہ سنیوں نے بھی شیعوں کی سپورٹ کی یا ایران کی سپورٹ کی۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ ان کے پاس آخری جو سمجھ لیجئے پلان بی تھا وہ یہی تھا کہ ان کو، جو عرب کنٹریز کے اندر شیعہ ہیں، اس کو یو اے ای اور دیگر کنٹریز سے نکالنا شروع کرو، تاکہ یہ جب اپنے ملکوں کے اندر واپس جائیں وہاں پہ شیعہ سے سنی کنفلکٹ کھڑا ہو، یا عرب ملکوں کے اندر ہی شیعہ سنی کنفلکٹ کھڑا ہو جائے اور یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے سے دستوں کے رباں ہو جائیں۔ تو یہ کام اس وقت ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے حکمران، خاص طور پہ یو اے ای کے حکمران جو ہیں، وہ ان کے اصل اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان ملکوں کو قبول بھی کیا ہوا ہے، ان کی چاپلوسی بھی کر رہے ہیں، اپنا کلچر، ہر چیز، اپنی بچیاں تک ان کو پیش کر چکے ہیں۔ تو یعنی ڈانس کے لیے وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سعودی عرب بھی ابھی اس کے نقش قدم پہ ہے، لیکن ابھی یہ شکر ہے کہ سعودی عرب کے اندر یہ معاملہ اس حوالے سے نہیں ہو سکا کہ انہوں نے ابھی شیعوں کو وہاں سے نکالنے کا معاملہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی حج کا سماں ہے۔ اگر وہ حج کے موقع پہ یا اس کے قریب قریب ایسا معاملہ کرتے ہیں حج سیزن کے اندر، تو ان کی اور زیادہ بدنامی ہوگی اور وہاں شیعہ سنی سارے کوئی اور معاملات کی طرف معاملہ جا سکتا ہے۔ تو پاکستان گورنمنٹ، جو کہ خود کو بہت بڑا چودھری سمجھتی ہے اسرائیل اور امریکہ اور ان کے ایران کے درمیان میں، ان کو چاہیے کہ اپنی چودراہٹ کا اصل مظہر شو کریں، اور جو یو اے ای ہے ان کو آنکھیں دکھائیں کہ بھائی اگر تم نے ہمارے سٹیزنز کو، جو تمہارے ملکوں کے اندر اب بالکل قانونی طور پہ گئے ہوئے ہیں، ان کو اگر تم نے نکالنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں وہاں سے وہ معاملہ کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف کہنا ہی ہے نا، پاکستان نے تو یہ کرتے تو یہ خیر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے ہزاروں وہاں سے نوجوانوں کو نکالا جا رہا ہے شیعت کی بنا کے اوپر۔ یہ کام کرنا بہت غلط ہے، اور بینگ مسلم، ہم یہ بات ایک مسلم کے طور پہ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم کوئی شیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور شیعہ بھی جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک میں ایمان رکھتے ہیں، جس طرح کی بھی تعویلات وہ سب ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن اس وقت اگر غیر مسلموں کی اماں کے اوپر مسلمانوں کے منافق حکمران ہمارے شیعہ بھائیوں کے ساتھ کچھ کریں گے تو ہم اپنے ان مسلمان کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جن کا ہم یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، یعنی شیعہ سنی دونوں کو یونائٹڈ ہو کے غیر مسلموں کے خلاف سیسا پلائی دیوار یعنی بنیان المرصوص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بنیان المرصوص کا قصیدہ پڑھ رہے تھے بڑے عرصے سے، ان لوگوں کو بنیان المرصوص لفظ کا نہیں پتہ، ان کو چاہیے کہ بنیان المرصوص کو سمجھیں، پڑھیں کہ قرآن پاک نے بنیان المرصوص کس کانٹیکسٹ میں اور کس طریقے سے اس کو قرار دیا۔ لیکن یہاں پہ مسلمان بنیان المرصوص کے نام کے اوپر، آپ کے سامنے پتہ ہی ہے، پچھلے دنوں جو ہے سٹیج کے نیچے بھی سمجھ لیجئے بنیان المرصوص لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، اس کے اوپر کیا کیا
تماشے ہوتے رہے, لڑکیوں کو نچوایا گیا, گوایا گیا, سارا کچھ لوگوں نے دیکھا. لیکن پچھلے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جو جواد نقوی صاحب کے ایک پروگرام کے اندر اگر پیچھے عربی کے اندر ایک عبارت لکھی تھی اور وہ قرآن پاک سے ملتی جلتی لگ رہی تھی, تو انہوں نے اس کے اوپر ان کے اوپر کیا معاملہ کیا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن اب چونکہ حکومت نے یہ, پاکستان کی حکومت نے یہ معاملہ کیا کہ جناب سٹیجوں کے نیچے اور پیچھے اور آگے لڑکیاں نچوا کے اور قرآن پاک کی اس آیت کے حصے کی بنیاد المرصوص کی بے حرمتی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی مولوی آپ کو بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ علماء جو اس وقت شیعہ سنی مسئلے بنا کے وہ نقوی صاحب کو, شیعوں کا جو ہے عالم دین جواد نقوی کو تو بول رہے تھے, اس کو نشانہ بنا رہے تھے کہ اس کو پکڑا جائے, جکڑا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. لیکن اب جب ان کے ہی ماسٹرز نے یعنی گورنمنٹ نے یہ معاملہ کیا ہے تو اب ان کی زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے بھی مسلمان امت کی حفاظت کرے یا ان کو ہدایت عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.